بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بانو قدسیہ اور اشفاق احمد میرے موسٹ فیوریٹ رائٹر، ادیب اور دانشور، میرے ہی کیا پاکستان بلکہ پوری دنیا میں پسند کیے جانے والی شخصیات۔ ان کی تحریر بہت خوبصورت، سلجھی ہوئی اور سبق آموز ہوتی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بانو قدسیہ اور اشفاق احمد کی کچھ خوبصورت تحریر شیئر کروں گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بانو قدسیہ اور اشفاق احمد کے بارے میں تھوڑی سی معلومات بھی دوں گی۔ ان دونوں کی ملاقات گورنمنٹ کالج لاہور میں ہوئی۔ دونوں ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے اور دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کیا اور جیون ساتھی بنا لیا، اور اس طرح دو عظیم انسان، دو عظیم شخصیات ایک ہوئے۔ تو چلیں ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، اللہ کی آواز کے ساتھ پریکٹس کرنی چاہیے۔ جو شخص اللہ کی آواز کے ساتھ اپنا دل ملا لیتا ہے، اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ دوران گفتگو سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھنے کے لیے نہیں سنتے بلکہ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ اشفاق احمد کہتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ ہزار زخم بھر جاتے ہیں، مگر سچ تو یہ ہے کہ ہم درد کے ساتھ جینا سیکھ جاتے ہیں۔ شدید دکھ ہوتا ہے جب ہم کسی پہ اندھا یقین کریں اور وہ ثابت کر دے کہ ہم واقعی اندھے ہیں۔ کیا کمال کہا اشفاق احمد صاحب نے کہ محبت میں مرد مشرک ہے اور عورت موحد۔ عورت ایک ہی خدا کو دل میں سجائے اس کو پوجتی ہے، جبکہ مرد چھوٹی چھوٹی بے شمار مورتیوں کو پوجتا ہے۔ جو شخص ہمیشہ نکتہ چینی کے موڈ میں رہتا ہے اور دوسروں کے نقص نکالتا رہتا ہے، وہ اپنے آپ میں تبدیلی کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں، ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں وہی زندہ رہتے ہیں جو خیر بانٹتے ہیں اور آسانیاں بانٹتے ہیں۔ اشفاق احمد اپنی کتاب زاویے میں لکھتے ہیں کہ میں آپ کو یہ نہیں کہتا آپ خواب نہ دیکھیں یا ڈائٹنگ نہ کریں، ضرور کریں، لیکن جس طرح آپ چاہتے ہیں آپ کا باہر کا جسم خوبصورت ہو، جاذب نظر ہو، اس طرح کوشش اس بات پر بھی ہونی چاہیے کہ آپ کا اندر بھی اجلا اور خوبصورت ہو۔ اشفاق احمد صاحب لکھتے ہیں، ایک بات زندگی بھر یاد رکھنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ دھوکے میں بڑی جان ہوتی ہے، یہ کبھی نہیں مرتا، گھوم کے ایک دن واپس آپ کے پاس ہی آ جاتا ہے، کیونکہ اس کو اپنے ٹھکانے سے بہت محبت ہوتی ہے۔ اشفاق صاحب کہتے ہیں، برداشت کے ساتھ حالات ضرور بدل جائیں گے، بس ذرا اندر ہی اندر مسکرانے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک راز ہے جو اسکول، یونیورسٹیوں اور دیگر اداروں میں نہیں سکھایا جاتا۔ جب انسان اندر سے مر جاتا ہے تو وہ حد سے زیادہ خوش اخلاق ہو جاتا ہے۔ سادگی بھی انسان کو اس کے وجود اور خدا سے قریب کر دیتی ہے، اور آدمی کئی مشقتوں سے بچ جاتا ہے۔ اشفاق احمد صاحب نے کہا، جانتے ہو اذیت کیا ہے؟ کہنے کو بہت کچھ ہو لیکن خاموش رہنا۔
اشفاق صاحب کہتے ہیں جتنا مل جائے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو، ہم تو گنہگار بندے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ اشفاق صاحب نے کہا جب کھونے کی نوبت آتی ہے تب پانے کی قیمت سمجھ آتی ہے۔ اشفاق احمد لکھتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں مگر ہم اللہ کی ایک نہیں مانتے۔ زندگی آخر کار رلا ہی دیتی ہے، پھر چاہے ہم اپنے ماں باپ کے کتنے ہی لاڈلے کیوں نہ ہوں۔ کیا خوبصورت اور سچی بات ہے، واقعی زندگی بہت ظالم ہے۔ اشفاق صاحب نے کہا فاتحہ لوگوں کے مرنے پہ نہیں، احساس کے مرنے پہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ لوگ مر جائیں تو صبر آ جاتا ہے، مگر احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے۔ جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو، یہ حقیقی تبلیغ ہے۔ رشتہ جتایا نہیں جاتا، نبھایا جاتا ہے، پھر چاہے دور ہوں یا پاس۔ مگر آج کل کا دور ایسا ہے، نہ رشتہ نبھایا جاتا ہے نہ جتایا جاتا ہے، بس دوریاں ہی ہیں۔ کیا خوبصورت بات کہی اشفاق صاحب نے کہ اگر تم نیکی، پاکیزگی اور تقوی کے بغیر خدا کا نام لیتے ہو تو پھر خدا ایک نام ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اشفاق صاحب کی یہ روحانی تحریر واقعی دل کو اثر کرتی ہے۔ اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ خدا کہتا ہے تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، چنانچہ جب میں تخلیق کے عالم میں ذکر میں مشغول ہوتا ہوں تو مجھے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ میرا ذکر کر رہا ہے اور میری بابت کچھ ضروری باتیں طے کر رہا ہے، اور میرے ذکر کی وجہ سے عرش مولا پہ میرا چرچا ہے۔ خوشی ایسے میسر نہیں آتی کہ کسی فقیر کو 2-4 آنے دے دیے، خوشی تب ملتی ہے جب آپ اپنی خوشیوں کے وقت سے وقت نکال کر انہیں دیتے ہیں جو دکھی ہوتے ہیں، اور کل کو آپ کو ان دکھی لوگوں سے کوئی دنیاوی مطلب بھی نہیں ہوتا۔ اشفاق صاحب کہتے ہیں دوسروں کی توقعات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ دوسرا ہم کو چھوڑ نہ دے۔ بلندی کی طرف جاتے ہوئے راستے میں پھولوں کے بیچ پھینکتے جاؤ، زوال کا سفر پرسکون رہے گا، اگر کانٹے پھینک کر جاؤ گے تو واپسی کا سفر تو ہر صورت طے کرنا ہوتا ہے۔ جس دن ہم یہ جان لیں کہ سامنے والا غلط نہیں، صرف اس کی سوچ ہم سے الگ ہے، تو ہماری زندگی سے بہت سے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ عزت کرو ان لوگوں کی جو اپنی مصروفیات میں سے آپ کے لیے وقت نکالتے ہیں، لیکن محبت کرو ان سے جو آپ کی خاطر ساری مصروفیات بھی ترک کر دیتے ہیں۔ اشفاق صاحب کہتے ہیں ضروری نہیں کہ کوئی تھک جائے تو ہار بھی جائے گا، تھکتے ہم دوسروں کے غلط رویوں سے ہیں اور ہارتے اپنے غلط رویوں سے ہیں۔ انسان ہر فکر اپنے ذمہ لے لیتا ہے، ان کاموں کی بھی جو اس کے اختیار میں نہیں۔ اپنی ہر طلب اللہ سے مانگو اور قبولیت کا مکمل یقین رکھو۔ اشفاق صاحب کہتے ہیں خونی رشتے
وہ وائٹامنس ہیں جن کے بغیر جوانی تو گزر جاتی ہے لیکن بڑھاپا نہیں گزرتا۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ واقعی جوانی تو گزر ہی جاتی ہے، ہمیں کیئر کرنی ہے تو بڑھاپے کی۔ محبت کسی کے لیے اپنی جان قربان کرنا نہیں ہے، کیونکہ یہ جان تو اللہ کی امانت ہے۔ محبت تو کسی رضا اور خوشی کے لیے اپنی رضا اور خوشی کو قربان کرنے کا نام ہے۔ اشفاق صاحب کہتے ہیں، اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی فکر کرو، سہولتوں کی نہیں۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز کرنا سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔ ہماری نظریں دوسروں کے چھوٹے چھوٹے عیبوں پر ہوتی ہیں اور اپنے بڑے بڑے عیب دکھائی نہیں دیتے۔ اپنے بدن پر سانپ بچھو لٹک رہے ہیں، ان کی پرواہ نہیں اور دوسروں کی مکھیاں اڑانے کی فکر میں ہیں۔ اور اب بانو قدسیہ صاحبہ کے لکھے ہوئے کچھ خوبصورت اقتباسات۔ بانو قدسیہ صاحبہ لکھتی ہیں، رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جن کے لیے انسان کے پاس دولت کا ہونا نہیں بلکہ احساس کا ہونا لازم ہے۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں تو مان توڑ ہی دیتا ہے اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی تو بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جس کا آسرا سدا قائم رہتا ہے۔ بانو قدسیہ صاحبہ کہتی ہیں، اور پھر ایک وقت تو ایسا بھی آتا ہے جب آپ کو لگتا ہے آپ اکیلے ہی ٹھیک ہے، کوئی ضد نہیں رہتی، کوئی خواہش نہیں رہتی، کسی کا ساتھ نہیں چاہیے ہوتا۔ پھر ہم سب نصیب پہ چھوڑ کر جینے لگتے ہیں۔ بانو قدسیہ نے کہا، صرف غلط ہونے پر وضاحتیں نہیں دی جاتی، کئی بار ہم وضاحتیں اس لیے دیتے ہیں کہ سامنے والا ہمیں بہت عزیز ہوتا ہے۔ بانو صاحبہ نے لکھا، حسد کا جذبہ احساس کمتری سے پیدا ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتا ہے وہ دوسروں سے جلتا ہے۔ بہت خوبصورت بات ہے۔ آج کل معاشرے میں حسد جیسی بیماری بہت عام ہے، کاش ہمیں سمجھ آ جائے۔ بانو صاحبہ کہتی ہیں، کسی بے قدر شخص سے کی جانے والی مخلص محبت آپ کو ساری زندگی کے لیے ذہنی مریض بنانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ معجزوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے، کیونکہ بے بس ہم ہیں، وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے۔ بانو قدسیہ نے کیا خوبصورت بات کہی۔ واقعی اللہ سے ہمیشہ امید بنائے رکھنی چاہیے، معجزے کبھی بھی ہو سکتے ہیں۔ بانو صاحبہ نے کہا کہ زندگی ایسے جیو کہ کسی کی زندگی کا حصہ بنو یا نہ بنو، مگر کسی کی دعاؤں کا حصہ ضرور بنو۔ لوگوں کو کھونے سے نہ ڈرو، بلکہ ڈرو اس بات سے کہ کہیں تم لوگوں کو خوش کرتے کرتے خود کو نہ کھو دو۔ اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر آپ کا ساتھی پھر بھی آپ سے خوش نہیں، تو اسے آزاد کر دیں اور اسے ڈھونڈنے دیں آپ سے بہتر۔ یقین کریں، محبت ٹھکرانے والے کی طرف سے محبت کبھی پلٹ کے نہیں آتی۔ محبت یہ تو نہیں کہ ایک دوسرے کو ذہنی مریض بنا دیا جائے، محبت تو ایک دوسرے کی تھکاوٹیں سمیٹنے کا نام ہے۔
مرد جب عورت کو کھو بیٹھتا ہے تب اسے قدر ہوتی ہے، لیکن تب تک وہ عورت کے دل سے اتر چکا ہوتا ہے۔ ہم کبھی بھی کسی کے لیے اہم نہیں ہوتے، یہ سب ہمارے وہم کا کھیل ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ امیر انسان وہ ہے جسے سچی محبت نصیب ہوئی ہے۔ بانو صاحبہ کہتی ہیں، اپنے خلاف باتیں سن کر حوصلہ نہ ہارو، شور کھلاڑے نہیں تماشائی کرتے ہیں۔ بانو قدسیہ لکھتی ہیں، چھوٹا بن کے رہو گے تو ہی بڑی بڑی رحمتیں ملیں گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے۔ جس محبت میں کھونے کا ڈر نہ ہو وہ محبت سچی ہوتی ہے۔ بانو صاحبہ نے کہا، اگر مرد آپ سے بار بار معافی مانگ کر آپ کو منا رہا ہے، آپ کے غصے کا برا نہیں منا رہا، یقین جانیے آپ بہت خوش نصیب ہیں۔ گھر کی عورتوں کو شہزادیوں جیسی زندگی دینے کے لیے اکثر مرد خود مزدوروں جیسی زندگی گزارتے ہیں۔ بانو کہتی ہیں، کسی کو محبت میں چھوڑنا اس کا قتل کرنے کے برابر ہے۔ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرنے کا حق اللہ نے سب کو دیا ہے۔ بے شک بالکل صحیح کہا۔ بانو قدسیہ فرماتی ہیں، تمام رشتوں میں سب سے زیادہ کمزور رشتہ جسم اور تمہاری روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔